السلام علیکم ناظرین، خبردار میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اقبال۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انسان، چرند پرند اور جانور سوتے کیوں ہیں۔ آخر ہم اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں کیوں گزار دیتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، ہم اپنی زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں گزار دیتے ہیں۔ تمام انسان، جانور، پرندے، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی سوتی ہیں۔ نیند کا عمل جاگنے کے عمل سے مختلف ہے۔ دوران نیند کسی معاملے پر رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تاہم یہ صلاحیت جاگتے ساتھ ہی واپس حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نیند کوما یا ہائبرنیشن سے بھی مختلف ہے، کیونکہ کوما یا ہائبرنیشن کی صورت میں افعال کی واپسی اتنی جلدی ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سوتے کیوں ہیں؟ سونا ایک ایسا فعل ہے جس کی ابھی تک سائنس کوئی مکمل توضیح پیش نہیں کر سکتی۔ تحقیق کاروں کے مطابق یہ جاننا کہ انسان یا جانور کیوں سوتے ہیں سائنس کے لیے ایک معمہ ہے۔ نیند کے متعلق اب تک کئی مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں دماغ کی مینٹیننس سے لے کر جاگنے کے دوران پیدا ہونے والے مختلف دباؤ کے اثرات کو کم کرنے جیسے نظریات شامل ہیں۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی نظریہ مکمل طور پر نیند کے عمل کی وضاحت نہیں کرتا۔ اسی ضمن میں ایک اور نظریہ ایفیشنسی بڑھانا بھی ہے۔ سونے کے فعل کو بقا کے نقطہ نظر سے عموماً منفی انداز سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ نیند کے دوران جاندار بے یار و مددگار کسی کیفیت میں ہوتا ہے اور بآسانی کسی شکاری کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ گمان کیا جاتا ہے کہ نیند کے ذریعے جانداروں کی کوئی ایسی ضرورت پوری ہوتی ہے جو کہ جاگنے کے دوران پوری نہیں ہوتی۔ تاہم یہ ضروریات کیا ہیں اور اس کے متعلق حتمی طور پر ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، انسانوں میں دماغ کا وزن ان کے کل وزن کا 2% ہوتا ہے، لیکن یہ انسانی توانائی کا 20% حصہ استعمال کرتا ہے اور جاگنے کے دوران مسلسل استعمال ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا سونے کے دوران اس 20% توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ تاہم توانائی کی بچت کے ساتھ نیند سے انسان کو مزید فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے چوٹ لگنے کے خطرات میں کمی، وسائل کے استعمال میں کمی وغیرہ۔ کچھ لوگوں کے نزدیک توانائی کی بچت ویسے ہی آرام کرنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے نیند کا لینا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، نیند پر کی جانے والی مختلف تحقیقات کے دوران مختلف نظریات سامنے آئے ہیں جو نیند کی مدد سے پورے ہونے والے کسی نہ کسی فعل یا کام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق نیند کے دوران زخموں کے بھرنے کی رفتار میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور صحت یابی کا عمل جاگنے کی نسبت تیزی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی سے انسان کا مدافعتی نظام بھی متاثر ہوتا ہے اور وہ مختلف بیماریوں کا بآسانی شکار ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نیند کا تعلق انسان کی یادداشت سے بھی ہے۔ نیند کی کمی سے انسان کی یاد رکھنے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، نیند کے متعلق دلچسپ بات دوران نیند کسی رد عمل کا اظہار نہ کرنا نہیں، بلکہ یہ جسم اور دماغ کے میٹابولزم کو کم کرنے کی صلاحیت ہے، جبکہ اس دوران ارد گرد کے ماحول سے بھی آگاہ رہنا ہے۔ اس سلسلے میں عام دی جانے والی مثال والدین کی ہو سکتی ہے، جو اپنے بچے کی ہلکی سی آواز سن کر بھی اٹھ جاتے ہیں، لیکن باہر پیش آنے والا طوفان بھی ان کی نیند کو توڑنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس مثال سے نیند کے عمل کا انتہائی حیرت انگیز ہونا سامنے آتا ہے، جس میں انسانی دماغ ارد گرد سے موصول ہونے والے سگنلز یا اشاروں کو جانچتا رہتا ہے اور کسی خاص واقعے کی صورت میں انسان کو ملی سیکنڈز میں فوری طور پر جگا دیتا ہے۔ اگر ارتقاء کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو نیند کا دورانیہ اور گہرا پن انسانی عمر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے،
کم عمر لوگ زیادہ سوتے ہیں اور زیادہ گہری نیند لیتے ہیں، تاہم اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہے کہ وہ بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے۔ والدین اور بزرگ دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ نیند کا دورانیہ اور گہرائی کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اب دیکھ بھال اور حفاظت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نیند کا مکمل بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ نیند کا پورا ہونا بھی ایک مکمل صحت یابی ہے۔ بہت سے لوگ ڈپریشن اور بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جس کی ایک بہت بڑی وجہ نیند کا پورا نہ ہونا یا وقت پر نہ سونا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ وقت پر سوئیں اور وقت پر جاگ جائیں، تاکہ آپ صحت مند بھی رہیں اور نیند کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر سکیں۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔